میں آج آپ کی ملاقات ملتان کی باہمت شازیہ سے کروانے جا رہا ہوں جو پچھلے 20 سال سے سڑک کے اوپر یہ اپنا کام کر رہی ہیں اور اپنے 6 بچوں کا تنہا پیٹ پال رہی ہیں۔ ان کے خاوند ان کو جب چھوڑ گئے تو انہوں نے قرض لیا، یہ کام شروع کیا۔ یہ کام کیسے کرتی ہیں، ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ پچھلے 20 سال سے سڑک پہ ہیں، کیا حالات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے سڑک پہ آنا پڑا؟ گھر والا چھوڑ گیا بھائی، گھر والا چھوڑ گیا، بچوں کی مجبوری، اپنا نیک نیت سے کما کے کھلانا آج بہت مشکل ہے۔ 7 بندوں کا خرچہ پورا کرنا، بھائی کیا کروں، مجبوری کے ٹائم چلا رہی ہوں۔ میرا دل نہیں کرتا میں گھر بیٹھوں، بچوں کی پرورش، بچوں کا کھانا، بچوں کا پینا، گھر رہنا، قسطوں پہ پیسے اٹھا کے یہ دکان بنائی ہے، اب مجبوری ہے گھر والے کا، کیا کر سکتی ہوں۔ کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ہیں، 7ویں میں ہوا، اتنی مہنگائی میں بھائی میں کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں۔ ساری دنیا، پورا پاکستان میری گواہی دے گا، میری ایمانداری ہے۔ ہر بندہ آتا ہے، ہر فرقے کا بندہ آتا ہے، کوئی کہتے اولاد نہیں ہے، کوئی کہتے گھر والا نہیں ہے، کوئی کہتے کچھ نہیں ہے، سب کی سننی پڑتی ہے۔ من کو مار کے نا، ہر بندہ میرا بہن بھائی ہے۔ میں اپنی اشرافت سے، اپنی ایمانداری سے، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بڑا مشکل کام ہے جو آپ کر رہی ہیں، صبح لے کے آنا سامان، یہاں پہ کھڑے رہنا تو ہے، اب بچوں کے لیے کرنا تو ہے۔ ایمانداری بڑی چیز ہے بھائی، یہاں کی کوئی دنیا، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے امیر ترین، ہر بندے کو افراتفری ہے، اور اتنی مہنگائی ہے بھائی، کیا کر سکتے ہیں۔ ایک کرونا ہے۔ کب سے کتنی دیر یہاں پر ہو گئی ہے یہ والا کام کرتے ہوئے؟ صبح بھائی مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، میں صبح 11 بجے آتی ہوں، رات کو 9 بجے جاتی ہوں۔ سامان خود لے کے آتی ہیں؟ خود جاتی ہوں، چھوٹے بچے کے ساتھ خود سامان لے آتی ہوں، خود چلاتی ہوں، خود کرتی ہوں۔ یہاں پر مشکل بھی ہوئی، یہاں پہ کسی نے تنگ بھی کیا، اس طرح سے بھی ہوا؟ بھائی میں کسی کو غلط کام پہ نہیں لے آؤں گی تو مجھے کون تنگ کرے گا؟ میرا دل صاف ہے نا، تو میرا بیٹا میرے لیے صاف ہے۔ یہاں پر تو اس ملتان سے تو وزیر اعظم گزرے، وزیر خارجہ گزرتے ہیں، سب گزرتے ہیں، ووٹوں کے لیے آ جاتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہاں شاہ محمود قریشی ہے، یہاں امجد بھٹی ہے، یہاں کے بہت بڑے افسر ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، کوئی سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ جس کا کوئی نہ ہو، آگے پیچھے کوئی نہ ہو، کوئی نہیں پوچھتا۔ آج افراتفری کا دور ہے، بہت مہنگائی ہے، ٹیکس پہ ٹیکس، ہر چیز کا ریٹ بڑھا پڑا ہے۔ میرے بچے کون کسی کو پوچھتا ہے؟ کون کسی یتیم کے پاس جاتا ہے؟ کوئی کسی سے آ کے سوال نہیں کرتا۔ یہ میری زندگی ہے، مجھے پتہ ہے۔ بچے پڑھا بھی رہی ہیں؟ باپ مر رہے ہیں، مر گیا ہے، اب میرا کوئی نہیں ہے آگے۔ بچے پڑھا رہی ہیں کہ کام کروا رہی ہیں؟ بچے پڑھتے تھے، اب کام پہ لگایا ہوئے، کچھ سلائی کرتے ہیں، کوئی کڑھائی کرتے ہیں، کچھ اپنے ساتھ ایک بیٹا چھوٹا لگایا ہوا ہے۔ پہلا پڑھتا تھا، وہ 10 پڑھ کے چھوڑ گیا اختر، اب پھر چھوٹا تھا، اس کو اپنے ساتھ لگایا ہے۔ اکیلی تو نہیں کر سکتی، 3 4 بندے لوگ کھڑے ہیں، میں اکیلی عورت کھڑی ہوں بھائی، آخر میری زندگی نہیں ہے۔ ہر بندے کی سنتی ہوں، ہر فرقے کا بندہ آتا ہے، امیر آتے ہیں، غریب آتے ہیں، ہر فرقے آتے ہیں۔ صرف میں اپنی ایمانداری سے لاکھوں بندے شفا پا جاتے ہیں۔ یہ گنے کا جوس ہے، پیلے جرکان کو، کالے جرکان کو، لاکھوں بیماریوں کو شفا دیتے ہیں۔ جو باہر جاتے ہیں ان کو سمجھاتی ہوں کہ بیٹا یہ پی لو، تمہاری ڈاکٹری صحیح آئے گی، تو اپنی ایمان، سچی ایمانداری سے چلاتی ہوں۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بھائی میری سب سے زندگی کی خواہش ہے کہ میرے بچے شادی شدہ ہو جائے، میں حج کی زیارت کر دوں، بس۔ اور تو میری زندگی میں نے ختم کر گئے، مرد چھوڑ کے بھاگ گیا، کس کو ستاؤں، کس کو بتاؤں کہ کون خرچہ دے، کون ذمہ وار ہے میرے بچوں کا۔ میری یہی ہے وزیر اعلیٰ سے اپیل کہ میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، میں حج کی زیارت کروں۔ آندھی ہو یا طوفان، بارش ہو یا دھوپ، یہیں پہ ہوتے ہیں؟ بارش ہو، بخار ہو، طوفان ہو، تکلیف ہو، میں نے بچوں کی ذمہ واری کرنی ہے۔ 7 بندوں کا خرچہ، بھائی آپ سمجھدار ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، سب دنیا دیکھتے ہیں۔ میں تو روڈ پہ کھڑی ہوں، عورت ہوں، ان پڑھ عورت ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں کسی پہ کارروائی نہیں کر سکتی۔ یہ خیال کیسے آیا کہ میں یہ کام کر لوں؟ بھائی فقیر کہاں سے لوں، کون دیتا ہے؟
आपके पास कुछ सेविंग थी पहले से मौजूद थे जिससे ये काम किया कि कर्ज उठ लिया? कर्जा उठा के ना किस्तों पे ली हुई है, किस्तें थोड़ी थोड़ी करके अदा करते हैं। अब अपना घर का खर्चा भी चला रही हूँ, अपनी ईमानदारी से चला रही हूँ, अपनी सच्ची ईमानदारी से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल दे रहे। सबसे बेहतर बात है मैं किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकती, ना हमें बेनज़ीर के मिले, ना हमें नवाज शरीफ के मिले, ना हमें एहसास प्रोग्राम में कोई नहीं मिले। किसी ने पूछा नहीं है यहाँ तक कि जो वोट लेने आते हैं यहाँ के सरबराह हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, ज़िम्मेदार अमीर तरीन लोग पे हैं। किसी ने पूछा कि अम्मा तू किस किस किस्मत की मारी है, तू कैसे खड़ी है, किस मजबूरी है, कितने बच्चे हैं, तू क्यों तकलीफ से उठ रही है, कोई नहीं पूछता भाई। अफरा तफरी का दौर है। कोई ऐसी बात जो आप वज़ीर आज़म तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं यही पूछाना चाहती हूँ कि मैं हज की ज़ियारत करती हूँ, मेरे बच्चों की कफ़ालत हो जाए, शादी करके मैं उन बच्चों की परेशानी से हट जाऊँ। 6 बच्चे हैं, 7 बंदों का ख़र्चा, महंगाई बहुत है। मैं यही वज़ीर आला से यही करूँगी कि महंगाई कम कर, महंगाई कम कर दे। कितने घर उजड़ जाएंगे, कितने लोग परेशान हो जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे। मैंने तो हिम्मत कर ली, कोई हिम्मत करने वाला नहीं है। मैं नशीयों से पूछती हूँ, चरसियों से पूछती हूँ, वो कहते हैं अम्मा हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने कहा मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है, मैं तो दुकान चला रही हूँ, बच्चे पाल रही हूँ, अपनी ईमानदारी से चल रही हूँ, तुम क्यों ये नशा करते हो? कहते हैं अम्मा हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम मर जाएंगे। इतनी महंगाई है, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि महंगाई कम करे, कोई गरीबों की मदद करे और अच्छा काम करके जाए यहाँ, कि कोई याद करे कि इस दुनिया में अच्छा काम किया।